برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے چند مسائل لے کر حاضر ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کس صورت میں خود کشی کرنا جائز ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کس صورت میں خود کشی کرنا جائز ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس صورت میں کسی غریب مسکین کو دینا جائز نہیں۔ دھیان دیں، کس غریب مسکین کو، غریب بھی ہو مسکین ہو، شریعت اس کو دینا جائز سمجھتی ہو مگر پھر بھی دینا جائز نہ ہو۔ تو دوسرا مسئلہ، کس غریب مسکین کو دینا جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس صورت میں ختنہ کرانا جائز نہیں۔ ایسی کون سی صورت ہے کہ اس صورت میں ختنہ نہیں کرا سکتے، ختنہ کرانا حرام ہے۔ دھیان دیں، ایسی کون سی صورت ہے کہ آپ کے لیے ختنہ کرانا جائز نہیں ہے، جائز تو چھوڑیے بلکہ ختنہ کرانا حرام ہے۔ تو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کس صورت میں رشوت دینا، کس صورت میں رشوت دینا جائز ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو کون سے جانور ہیں جن کا مرا ہوا ہونے کے بعد بھی گوشت کھانا حلال ہے۔ وہ کون سے دو جانور ہیں جن کے مرے ہوئے ہونے کے بعد بھی ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ وہ آپ سن لیں کہ ایک مسلمان جو مسلمان ہے اور اس پر قصاص بھی نہیں ہے اور وہ مرتد بھی نہیں ہوا ہے اور اس کے باوجود اس کا قتل کرنا جائز ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور یہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مسلمان بھی ہے، اس پر کوئی قصاص بھی نہیں ہے، یعنی اس نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے کہ اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، وہ مرتد بھی نہیں ہے یعنی اس نے اسلام کو چھوڑا بھی نہیں ہے، اور وہ جنگ کے میدان میں بھی نہیں ہے، پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ ایسے مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ تو کس مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے؟ جب آپ یہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ چونک جائیں گے کہ ہم آج کے دور میں کیا کر رہے ہیں اور شریعت کا کتنا خطرناک حکم ہے۔ تو پہلا مسئلہ، اس کا جواب سن لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کس صورت میں خود کشی کرنا جائز ہے۔ جب کسی انسان کو کسی دشمن نے پکڑ رکھا ہو اور وہ اس کو تلوار دے اور اس سے یہ کہے کہ تو اپنے آپ کو مار لے، تلوار سے کاٹ لے، اگر تو اپنے آپ کو تلوار سے نہیں مارے گا تو پھر میں تجھے اتنی بری طریقے سے ماروں گا کہ تیرے پرزے پرزے الگ کروں گا، اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں خود کو تلوار سے نہیں ماروں گا تو یہ بندہ مجھے اسی طریقے سے مارے گا جس طریقے سے یہ مجھے بتا رہا ہے، مجھے پریشانی دے کر اور ظلم و زیادتی کر کے مارے گا، تو ایسی صورت میں خود کشی کرنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کس صورت میں کسی مسکین کو دینا جائز نہیں۔ یہ جب نہیں جب آپ کسی دوسرے کے گھر پہ دعوت میں ہیں اور کوئی فقیر مسکین، کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آ گیا اور آپ نے اٹھا کے اس کو کھانا دے دیا، تو آپ یہ کھانا نہیں دے سکتے۔ سیدھی سی بات، دوسرے کی دعوت میں آپ کسی بھی بندے کو کھانا نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ غریب کو بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارے مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے، کسی کی دعوت جب کھانے جاتے ہیں تو کسی بھی بندے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں دوسرے کو، ایک تو یہی غلط ہے۔ دوسرا یہ، اگر کھانا کھاتے ہوں کوئی دوسرا بندہ آتا ہے تو آپ کو کہنے تک کا ادھیکار نہیں ہے، کہنے تک کا حق نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آئیے کھانا کھا لیجیے۔ مکان مالک چاہے وہ کہہ سکتا ہے، پر ہمارے مسلمانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اکیلے کی دعوت ہوتی ہے تو دو چار کو ساتھ لے جاتے ہیں، کسی چیئرمین کی دعوت ہے تو 20 چیلے ساتھ میں چلے جائیں گے، کسی ودھائک کی دعوت ہے تو 20-30 بندے ساتھ چلے جائیں گے، کسی پردھان کی دعوت ہے تو 8-10 بندے ساتھ چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی دوست یار کے یہاں شادی پارٹی ہے تو اپنے دو چار دوستوں ساتھ لے جائیں گے، اپنا دوست کی شادی چل رہا ہے کھانا کھا کے آئیں گے۔ یہ سب ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کھا بھی رہے ہو اور کوئی بندہ ایسا آ گیا جس کو واقعی کھانے کی ضرورت ہے
اور وہ شرعی حساب سے کھانے کا حقدار بھی ہے، مگر آپ اس کے یہاں اس بندے تک کو کھانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو دو مسئلوں کے جواب آپ کو مل گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کس صورت میں ختنہ کرانا جائز نہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو بالغ ہو گیا تھا پھر مسلمان ہوا،